بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک قرآن پاک کی ایسی سورہ کے بارے میں بتائیں گے جسے آپ آج 8 محرم کو جمعہ کے دن پڑھ کر اگر کربلا کے 72 شہداء کو اس کا ہدیہ کریں گے تو آپ کی آنے والی 72 نسلیں رزق اور اللہ تعالیٰ کے نور کی بارش میں رہیں گے اور قیامت تک فرشتے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دعائیں دیں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ 8 محرم خاص طور پہ جمعہ کا دن اس مہینے کی سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ آج کا دن کربلا کے 72 شہداء کے لیے ایک یادگار ہے، وہ 72 جانیں جو تاریخ میں مشعل راہ بنی ہیں۔ آج آپ کے لیے ایک خاص عمل لے کے آئی ہوں جس میں آپ 8 محرم جمعے کے دن 72 بار ایک مخصوص سورہ کو پڑھ کر ان شہداء کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائیں گے اور آپ کی آنے والی 72 نسلوں تک رزق، برکت اور نور کی بارش کریں گے۔ قیامت تک فرشتے آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے دعا گو رہیں گے۔ 8 محرم کا دن کربلا کی وہ تاریخ ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اسباب پر پانی بند کر دیا گیا، مگر ان کا صبر، ایمان اور وفاداری کم نہ ہوئی۔ یہ دن اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان محبت، قربانی اور ایمان کی عکاسی کرتا ہے۔ خاص طور پر جب یہ دن جمعہ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن ہے۔ جو شخص 8 محرم کے اس مبارک جمعے کے دن 72 بار یہ سورت پڑھ کر کربلا کے 72 شہداء کو ہدیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں تک رزق کی فراوانی اور روحانی نور نازل فرمائیں گے۔ اس عمل کا اجر بہت عظیم ہے اور جو شخص خلوص دل سے یہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام پاتا ہے۔ یہ صورت روحانی طاقتوں کو متحرک کرتی ہے۔ فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر برائی سے بچاتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت فرمائیں گے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس برکت سے مستفید ہوں گی۔ جب آپ 8 محرم کے جمعے کے دن 72 بار یہ سورہ پڑھ کر 72 شہداء کو ہدیہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ سورہ پڑھنا صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے دل کو سکون، آپ کی زندگی کو آسانیاں اور آپ کے رزق کو وسعت دیتا ہے۔ 72 شہداء کربلا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے عزیز ساتھی تھے، فرشتوں کے ساتھ مل کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی مغفرت اور آپ کی نسلوں کی حفاظت کے لیے التجا کرتے ہیں۔ ہر بار جب آپ یہ سورت پڑھتے ہیں ایک شہید آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں برکت آئے، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں، آپ کے دل کو سکون ملے۔ 8 محرم کا دن محض ایک تاریخ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بڑا تحفہ ہے، ایک ایسا دن جس میں تقدیریں بدلتی ہیں، قسمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کے نزدیک یہ دن خاص کر بہت فضیلت رکھتا ہے۔ آج کے دن جو محرم کا مقدس جمعہ ہے، اللہ کے ولی اور اولیاء کہتے ہیں کہ جو بندہ اس دن خلوص دل سے اپنے رب سے دعا کرے اس کی حاجت جلد پوری ہوتی ہے، مشکلات ختم ہوتی ہیں اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں 8 محرم کے دن کی دعا کا قبول ہونا 1000 گنا بڑھ جاتا ہے اور جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ معافی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ دن کربلا کے 72 شہداء کے لیے یادگار ہے، وہ جانیں جنہوں نے ظلم اور جبر کے سامنے سر نہ جھکایا بلکہ اپنی قربانی سے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ جب آپ ان شہداء کے لیے دعائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی تقدیر بدلنے لگتی ہے، دل کی بدترین پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، زندگی میں سکون اور استحکام آ جاتا ہے۔ یہ عمل دوسروں سے منفرد ہے کیونکہ یہاں آپ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان عظیم شہداء کے لیے بھی صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت کو قبول کرنا ہے۔ تو آج 8 محرم جمعہ کے دن سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 بار لازمی پڑھیں۔ اس عمل کے شروع میں بھی اور اس عمل کے
آخر میں بھی۔ پھر اس عمل کے دوران آپ نے جو سورہ پڑھنی ہے وہ سورت ہے سورہ کوثر۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے 8 محرم جمعہ کے دن لازمی کرنا ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر ان شہداء کو ہدیہ کریں۔ شروع اور آخر میں 100 بار درود پاک کی تسبیح ضرور پڑھیں اور درمیان میں 72 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کا ہدیہ آپ نے ان شہداء کو کرنا ہے۔ یاد رکھیں، دین صرف اپنے مانگنے کا نام نہیں ہے، دین اصل میں دوسروں کے لیے جینے، دعا کرنے، قربانی دینے اور محبت بانٹنے کا نام ہے۔ خاص طور پر کربلا کے اس 72 چراغ جنہوں نے اپنی جان دے کر اس دین کو روشن رکھا، ان کے لیے دعا کرنا، قرآن پڑھ کے ہدیہ کرنا ہماری بندگی کی معراج ہے۔ جب آپ خالص نیت سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور ان شہداء کے لیے یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ رنگ دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ آپ کے دل میں سکون نازل کرتا ہے، آپ کی تقدیر کو سنوارتا ہے اور زندگی کے ان بند دروازوں کو کھول دیتا ہے جن کے آگے آپ برسوں سجدے کیے ہوئے ہیں۔ شہداء کربلا جب آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ ان کے لیے قرآن کا نذرانہ دے رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، ان کے نام 72 بار سورہ کوثر کا تحفہ دے رہے ہیں، تو اللہ سے آپ کے لیے رحمت، مغفرت، رزق اور نسلوں کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ عمل صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک عشق ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان نثاروں سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ یہ عمل آپ کے نام اعمال کو چمکا دیتا ہے، یہ عمل فرشتوں کو آپ کے لیے رکوع میں لے آتا ہے، یہ عمل آپ کے وجود کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اگر زندگی میں کوئی دروازہ بند ہے اور کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، دل میں کوئی درد ہے جو زباں پر نہیں آتا، تو بس اس ایک عمل سے اپنی نیت کو کربلا کی مٹی سے جوڑ دیں اور دیکھیں کیسے آسمان سے آپ کے لیے رحمت برستی ہے۔ تو آج اس سورہ کو 8 محرم جمعہ کے دن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے جنہوں نے اپنے سروں کا نذرانہ دیا اور ہمیں کلمہ سکھایا پڑھیں، ان کے لیے قرآن کو پڑھیں، ان کے لیے درود پڑھیں، ان کے لیے سورت کوثر کو 72 بار پڑھ کر ہدیہ کریں اور پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو کیسے نوازتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالص نیت عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امت کا سچا عاشق سمجھے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔